پاکستانیوں بڑی تیزی سے اسلام آباد میں عدالت میں میرا توشہ خانہ کیس چل رہا ہے. ہمایوں دلاور صاحب پریزائڈ کر رہے ہیں اس میں، اور ہم نے کوشش بڑی کی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کیس ٹرانسفر کریں یہاں ہمایوں دلاور سے، کیونکہ یہ حق ہوتا ہے ایک جو ہر شخص کا، اس کا ہمیں آئین، ہمارا قانون حق دیتا ہے کہ اگر ہمیں ایک اعتماد ایک جج پہ نہیں ہوتا تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپلائی کریں کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں. اور یہ ہم نے تب سے کیا تھا، یہ میں نے کل بھی بات کی، میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے غیر آئینی اور قانونی طور پہ اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مجھے پولیس لائنز میں رکھا گیا، تو ادھر ایک دم پتہ چلا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے عدالت نکالی اور مجھے طلب کر لیا توشہ خانہ کیس پہ. نہ میرا وکیل، نہ مجھے پتہ کسی چیز کا، اور اس کیس میں پھر فرد جرم لگا دیا. قانون تو یہ ہے کہ مجھے بتا کے لگانا چاہیے تھا، بتائے بغیر لگا دیا. تو ہمیں تب ہی سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں یہاں انصاف نہیں ملے گا. تو اس کے اگلے دن ہم نے تب سے اپلائی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کا. اب میں بات کر رہا ہوں 12 مئی کو، یہ تقریباً اب سمجھ لیں کہ 3 مہینے گزرنے لگے ہیں. تب سے اپلائی کیا ہوا ہے اور کوشش کرتے گئے کہ ہمارا کیس اس عدالت سے نکالا جائے. اس کے بعد بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیس ہوا، میں نے 35 سوال دیے گئے. محرم کی 3 چھٹیاں تھیں، بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ اکاؤنٹنٹ کو ڈھونڈا. اصل میں یہ سارے سوال ٹیکس کے بنتے ہیں. یہ جو اس عدالت میں سوال ہیں یہ ہیں سارے ٹیکس کے، کیونکہ کہا جی آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے یہ بیچا، یہ ڈکلیئر نہیں کیا. تو میں نے وہ سارے 35 کے 35 سوالوں کا جواب دیا، اور ہر ایک کا جواب میں کھڑے ہو کے عدالت میں ایک ایک کا جواب دیا. تو وہ جو ایک جگہ، اور انہوں نے سرکاری 2 گواہ پیش کیے. اب سرکاری گواہ کیا انہوں نے گواہی دینی تھی، تو ہم نے کہا کیونکہ وہ جو جواب ہیں اس کے لیے میرے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک 40 سال سے میرے اکاؤنٹنٹ وہی فرم ہے. میرے پاس جو پیسے آتے ہیں، جو میرے خرچے ہوتے ہیں، وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں. وہ پھر ٹیکس فارمز بھر دیتے ہیں، وہی الیکشن کمیشن کی فارمز بھرتے ہیں، وہی ویلتھ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھرتے ہیں. تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو اب میں تو نہیں جواب دے سکتا کئی چیزوں کے. تو میں نے گواہ کے اندر اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ وہ بیٹھے، اور وہ جو خاص طور پہ ایک جگہ پہ بات پھنسی ہوئی ہے کہ جی پیسے تو آپ شو کر رہے ہیں، لیکن پیسے کے اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ کا پیسہ تھا. اماؤنٹ پورا ہے لیکن توشہ خانہ وہ نہیں لکھا. تو یہ اکاؤنٹنٹ نے بتانا تھا کہ وہ فارم اس نے جیسی بھی بھری، کیونکہ فارم تو وہ بھرتا ہے. بہرحال 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا کہ 1 گھنٹے میں اب یہ نہیں پہنچے گا تو چلو. اب اکاؤنٹنٹ 1 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ کوئی ملٹری ٹرائل تو نہیں ہو رہا. اس کو وٹنس ختم کر دی. اور بھی ہم نے بلائے ہوئے تھے وٹنسز جنہوں نے گواہی دینی تھی انہی چیزوں کو، اور جو میرا حق ہے. اب ایک فیئر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے ایکیوز کریں، مجھے موقع تو دیں کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں. نہیں موقع دیا گیا، اور بڑی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے. چھٹیوں میں کبھی ٹرائل نہیں ہوتا. یہ آج کل عدالتوں کی چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے اندر ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو رہا ہے. جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے. موقع بھی نہیں دے رہا ہے. ایک دن کیا ہو جائے گا کہ 1 دن ڈیلے ہو گیا، 2 دن ڈیلے ہو گیا، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وٹنسز آئے، ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے. لیکن چھٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے. حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہوں کہ وہ نہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ کھینچتے بھی جاتے ہیں. وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ آ جائے،
یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائی کیا ہوا ہے تو کم از کم فیصلہ تو کریں، وہ کرتے بھی نہیں ہیں. بہرحال وہاں بھی ان کو بھی میں نے کہا، بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے. جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے، آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پہ اٹھایا گیا ان کی عدالت سے، اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا. یعنی اصل میں تو ان کو اللیگل کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں، شیشے توڑ کے، ڈنڈے مار کے، وکیلوں کو مار کے، وہ بیچارہ رجسٹری اسٹاف ان کو ڈنڈے مار کے، اور مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے ان کی عدالت سے. اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا. اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹرین کیس تھا، 3 ممبر بینچ بیٹھا، دو ججز نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مینٹینیبل ہے کیس. چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں کر رہے، وہ بھی لٹکائے ہوا ہے وہاں. اور ہمیں اعظم سواتی کو بہت اعتراضات تھے. انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر. تو نہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں، نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو فیس بک پہ دیکھیں، فیس بک 90 دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. اگر ایف آئی اے یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کرنی ہے فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ 90 دن تک ان کی جو بھی فیس بک پہ پوسٹ تھی وہ کون سی تھی. کیونکہ 90 دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوسٹ بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمایوں دلاور کی پوسٹ تھی، اس پہ انہوں نے جو ان کا میرے متعلق پوسٹ کی ہوئی ہیں، وہ تو اگر کوئی بھی دیکھ لے تو مجھے تو ان سے انصاف نہیں مل سکتا. لیکن وہ ایف آئی اے کے پاس گئے اور ایف آئی اے نے جناب کہا جی وہ کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، وہ ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی. میچ فکس ہوا ہے. ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا ایف آئی اے کو، تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ای میل کریں اور فیس بک کو کہیں کہ ہمیں 90 دن کا دے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. میں اس کے بعد دوسری بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو اب دیکھتے ہیں، یہ بڑی تیز سپیڈ سے چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیئر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی، جو میرا رائٹ ہے. دوسری چیز یہ جو انہوں نے 2 بلز اسمبلی میں لے کے آئے بڑی تیزی سے، پتہ نہیں انہوں نے کتنے بل پاس کر دیے 1 گھنٹے کے اندر، کوئی 15 نئی لیجسلیشن لے آئے. وہ گورنمنٹ جو جا رہی ہے 15 لیجسلیشن، 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں. جمہوریت کا مذاق اڑا ہے. نہ وہ بل پڑھے گئے ہیں نہ کچھ ہے، جلدی سے، اور سارا بل کے پیچھے بدنیتی ہے. اور یہ جو 2 بلز انہوں نے انٹروڈیوس کیے، سیکریسی ایکٹ اور پریونشن آف ایکسٹریم وائلنس ایکٹ، یعنی یہ جو 2 بل ہیں، یہ تو ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں. یہ تو اسٹالن کی یو ایس ایس آر کے اندر اس طرح کے تو قانون بنتے تھے، یا نازی جرمنی میں بنتے تھے. لیکن یہ کسی آزاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی فیصلہ کریں گی، کسی گھر میں بھی گھس جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی دہشت گرد ہے، اور وارنٹ ایک جو ہوتا ہے گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ لینا پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھروں میں، کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے اور کچھ بھی کریں گے، اور کسی کو ان کو روکنا نہیں چاہیے. تو یہ تو ایک ملک میں بالکل ہی غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے. پھر سیکریسی ہے، ایک اور ایکٹ لے آئے ہیں کہ آپ کسی بھی اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی آدمی ہے، اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے. اگر آپ نے نام لے لیا تو وہ آپ کوئی اسٹیٹ سے غداری کر دیں گے، سیڈیشن ہے وہ. تو یہ تو اس طرف جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں بھی اس طرح کی حالات نہیں تھے. یہ تو بالکل ایک وہ معاشرہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن کا کوئی نیت ہی نہیں نظر آ رہی. تو اگر الیکشن نہیں کروانے ہیں تو اس کے بعد تو پھر لوگوں کو کنٹرول ہی کرنا پڑے گا. تو انہیں حربوں سے کنٹرول کرنا پڑے گا. اور مجھے جو خوف آ رہا ہے، میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ اس وقت جو پختونخوا ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی کوئی اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت. ان لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا ہے جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور وہ جو وہاں کر رہے ہیں، جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اور جس طرح کا وہاں وہ صوبہ آہستہ آہستہ وہاں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ تو لوگوں کو پہلے نوجوان وہاں سارے قبائلی علاقے کا جو جس طرح کی تباہی مچی تھی، جو جس طرح